مگر ایک سامنے کی بات ہے، اگر آپ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے ماننے والے ہیں، بزرگان دین سے عقیدت مند ہیں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ غوث اعظم جس کا مرتبہ یہ ہو کہ سورج جسے سلام کرے، طلوع ہو تو سلام کرے، غروب ہو تو سلام کرے، وہ غوث اعظم جو یہ فرمائے تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی، زمین اور آسمان میں میرے نقارے بج رہے ہیں، میرا طوطی بول رہا ہے، میرے نقارے، میری شہرت زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہو کہ اللہ نے مجھے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے، مقامکم العلا جمع ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، تمہارا کتنا ہی اونچا مقام ہو مگر سب سے اونچا مقام اللہ نے ولیوں میں مجھے ایسا عطا کیا ہے کہ سارے مقام والے میرے ماتحت ہیں، میرے نیچے ہیں۔ آپ سوچیے کہ کیا رتبہ اور کیا مقام غوث اعظم پیران پیر دستگیر، اچھا اتنا رتبہ اور مقام، اور ایسا نہیں کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد غوث اعظم نے محنت کی ہو، مجاہدہ کیا ہو، ریاضت کی ہو اور اتنی عبادت کی کہ اللہ راضی ہو گیا اور ان کو مرتبہ دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہونے والے ہیں۔ آج اس پیران پیر کا دن ہے اور ان کے نام سے یہ دن منسوب ہے، بلکہ پورا مہینہ ان کے نام سے منسوب ہے، 11 کا، جنہیں بڑے پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیروں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، چھوٹے پیر بھی ہیں، بڑے پیر بھی ہیں، کم تعداد جن کی مریدوں کی ہے ایسے پیر بھی ہیں، بہت تعداد ہے ایسے بھی ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں والے بھی ہیں اور لاکھوں کروڑوں والے بھی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا صبح قیامت تک پیری مریدی کا۔ عقیدت مند اور مریدین کی تعداد بے شمار ہے، ایسے پیر ہیں، لیکن ایک چیز ہے، آج یہ پڑھا لکھا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دور پڑھے لکھے جاہلوں کا دور ہے، یہ خاص اس کی خصوصیت ہے۔ پہلے کے جاہل ہوتے تھے لیکن وہ ان پڑھ ہوتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے نہ اسکول کا منہ دیکھا، نہ کبھی مدرسے میں گئے، نہ کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا، نہ کوئی تعلیم حاصل کی، تو وہ جاہل تھے۔ لیکن اس دور میں تو پڑھے لکھے لوگ جاہل لوگ ہیں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں مگر جاہل مطلق ہیں، کچھ نہیں آتا ہوں۔ تو چونکہ پڑھے لکھے جاہلوں کا دور ہے تو ایک سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے، اور یہ سوچ ڈالی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیری مریدی کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس بیعت سے کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دے کے تو یہ جو پڑھایا جاتا ہے یا بیعت کیا جاتا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ شاید انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا اور سوانح حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ اگر قرآن بھی پڑھے ہوتے تو الذین بایعوا تحت الشجرہ والی آیت پڑھتے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ہاتھ پر ہاتھ دے کر صحابہ نے بیعت کی تھی، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ تو یہ ہاتھ پر ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ وہاں تک جڑ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ارے یار نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گا، یہ کر لیں گے ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے ہو جائے گا۔ یہ سب پیری فقیری کی ضرورت کیا ہے؟ دیا آتی ہے ایسے جاہلوں پر، ترس بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کو علم دے کر یتیم بنا دیا، یہ علم لے کر یتیم ہو گئے، علم رکھ کر یہ علم سے دور ہو گئے۔ اللہ جب جاہل بنانا چاہتا ہے نا تو علم دے کر بھی جاہل بنا دیتا ہے، جیسے شیطان کو بنا دیا۔ مگر ایک سامنے کی بات ہے، اگر آپ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کے ماننے والے ہیں، بزرگان دین سے عقیدت مند ہیں، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ غوث اعظم جس کا مرتبہ یہ ہو کہ سورج جسے سلام کرے،
طلوع ہو تو سلام کرے، غروب ہو تو سلام کرے۔ وہ غوث اعظم جو یہ فرمائے تبولی فی السماء والارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی، زمین اور آسمان میں میرے نقارے بج رہے ہیں، میرا طوطی بول رہا ہے، میرے نقارے، میری شہرت زمینوں میں بھی ہے آسمانوں میں بھی ہے۔ جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہو کہ اللہ نے مجھے وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے، مقامکم العلا جمع ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی، تمہارا کتنا ہی اونچا مقام ہو مگر سب سے اونچا مقام اللہ نے ولیوں میں مجھے ایسا عطا کیا ہے کہ سارے مقام والے میرے ماتحت ہیں، میرے نیچے ہیں۔ آپ سوچیے کہ کیا رتبہ اور کیا مقام غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر۔ اچھا اتنا رتبہ اور مقام، اور ایسا نہیں کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد غوث اعظم نے محنت کی ہو، مجاہدہ کیا ہو، ریاضت کی ہو اور اتنی عبادت کی کہ اللہ راضی ہو گیا اور ان کو مرتبے پہ مرتبہ دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہونے والے۔ واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مریدوں کا مجمع لگا تھا، پوری خانقاہ بھری تھی۔ ایک صاحب آئے جو اجنبی تھے، پہلی مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کے دروازے سے بڑی محبت سے کہا السلام علیکم۔ حضور غوث اعظم جو نگاہیں نیچی کیے ہوئے بیٹھے تھے، نگاہ اٹھتی ہے اور اس شخص پر جب نگاہ پڑی مسکرا دیے۔ وہ مسکرانے کے بعد کہا وعلیکم السلام، پھر رک کر بولا وعلیکم السلام۔ محفل میں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا 2 بار جواب دے رہے ہیں سرکار، بھئی جواب دینا تو ایک ہی بار واجب ہے نا، کوئی سلام کرے السلام علیکم آپ جواب دے دیں، واجب ادا ہو گیا، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اچھا اکثر یہ بات ہوتی ہے، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، جیسے کسی کو آپ نے کہا السلام علیکم محبت سے اور اس نے دھیرے سے جواب دے دیا وعلیکم السلام، بعد میں خود ہی تبصرہ کریں گے گھمنڈی ہے، بہت گھمنڈ ہے بھائی ایسا ویسا۔ تو جو ثواب تم نے کمایا تھا سلام کر کے، غیبت کر کے واپس کر دیا، فائدہ کیا ہوا؟ آپ اپنی عقیدت اپنی جگہ سلامت رکھیں، سامنے والا جیسا جواب دے گا اس کو ویسا ثواب ملے گا۔ حضور کی حدیث ہے نا کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں آگے سے، اور جب کوئی اسی محبت سے جواب دیتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے بڑی محبت سے کہا حضور السلام علیکم، حضرت نے روکھے پن سے جواب دیا وعلیکم السلام، اور دوسری طرف چہرہ گھما لیا۔ خیر وہ بیٹھے رہے، محفل چلتی رہی، باتیں ہوتی رہی، جب اٹھ کے جانے لگے تو پھر انہوں نے محبت سے کہا حضور السلام علیکم، حضرت نے وہی روکھے پن سے کہا وعلیکم السلام کہہ کے چہرہ پھیر لیا۔ مریدین بیٹھے تھے، ان میں کچھ تو ہوتے نا بیربل، ملا دو پیاجا، منہ لگے ہوئے پیر صاحب سے بھی، تو انہوں نے کہا حضرت بڑی محبت سے اس نے سلام کیا اور آپ نے اس کے سلام کا اتنا بے رخی سے جواب دیا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کہا 90۔ اور کہا اگر اسی محبت سے جواب دیا گیا تو جواب دینے والے کو کتنی نیکی ملتی ہے؟ کہا 10۔ اور کہا اگر محبت سے جواب نہیں دیا تو؟ کہا 9 نیکی کٹ کے وہ سلام کرنے والے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اس کو 1 ہی ملتی ہے جو روکھا جواب دے۔ کہا اگر میرے تھوڑا سی روکھا پن ہو جانے سے میرے مرید کو 9 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس میں کسی کو تکلیف کیا ہے؟ اگر میں تھوڑا سی روکھا پن کر لوں، میرے مرید کی نیکیاں 9 بڑھ جائیں، میرے کھاتے سے نکل کر اس کے کھاتے میں جائیں، تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اور اسی لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ اس کی نیکیاں بڑھ جائیں۔ مگر لوگ تو چاہتے ہیں کہ اگر ہم مسکرا کے سلام کریں تو سامنے والا لیٹ کے جواب دے، ایک دم لیٹ جائے وعلیکم السلام، جیسے بڑا احسان کر دیا آپ نے سلام کر کے، اور نہیں جواب دو تو بس گھمنڈی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔
اور بعض بزرگ اس لیے بھی کر دیتے ہیں کہ بیٹا 9 نیکی جا رہی ہے، واپس تیری 90 واپس لے لیتا ہوں میں، تو بعد میں برائی کرنے والا ہے، مجھے معلوم ہے تیری 90 بھی واپس لیتا ہوں میں، 9 بوٹی دکھا کے بکرا واپس لے لینا، اس طرح کرتے 9 دے کے 90 واپس لے لیتے۔ تو یہ تھوڑا سی سینس پیدا کریں، اسلامی سوچ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے نا۔ غوث اعظم ہمیشہ جواب دیتے تھے، مگر ایک بار، آج 2 بار جواب دے رہے ہیں۔ مریدوں نے سمجھا شاید کوئی خاص VIP، کوئی خاص پارٹی ہے، کوئی خاص مرید ہے، اس لیے حضرت اس کی طرف 2 مرتبہ جواب دے رہے ہیں، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ خیر وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس کے بعد اٹھ کے جب جانے لگا، اس نے کہا حضور میں رخصت چاہتا ہوں اور اجازت چاہیے مجھے، میں جا رہا ہوں۔ بولے جائیے، خدا حافظ۔ کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک ہی بار جواب دیا۔ جب وہ چلے گئے تو پھر پوچھا لوگوں نے کہ حضرت آیا تھا تب بھی تو ایک ہی بار سلام کیا تھا اس نے، اور آپ نے 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ اب غوث اعظم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں آج یہ شخص پہلی بار میری بارگاہ میں آیا، میرے دربار میں پہلی بار آ رہا ہے، اور یہ اس وقت بھی میرے گھر آیا تھا جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس نے آگے دروازے پہ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام کیا کہ اندر سے کوئی جواب ملے۔ والد صاحب گھر پہ تھے نہیں، ماں نے غیر محرم ہونے کے حساب سے کوئی جواب دیا نہیں۔ یہ پلٹ کر واپس چلا گیا، 3 مرتبہ سلام کیا تھا اس نے، اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو یہ واپس چلا گیا تھا۔ تو سلام تو قرضہ تھا، میں ماں کے شکم میں تھا، آج میرے دربار میں آیا تو میں نے سوچا آج وہ قرضہ بھی ادا کر دوں۔ تو پہلا سلام کا جواب تو وہ دیا جو اس نے ابھی کیا، اور دوسرا جواب وہ دیا جو اس نے اس وقت کیا تھا۔ یہ واقعہ غوث اعظم نے سب کے سامنے بتا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جب حضور غوث اعظم نے جب یہ واقعہ بتایا تو یہ واقعہ بتانے سے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اپنی ولایت کا سکہ جمانا تھا یا اپنی بڑائی بتانا تھا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی بڑائی کیا بتائے گا، وہ اپنی بڑائی کیا جتائے گا جس کی شہرت زمین اور آسمان میں۔ میں بتاؤں آپ کو روایت، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی دونوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ لوگ پیر ہوتے ہیں تو انسانوں کے پیر بنتے ہیں، انسانوں کو اپنے ارادت میں لیتے ہیں اور مرید کرتے ہیں۔ صرف غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں پیر ہیں اس طرح جناتوں میں بھی پیر ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی ان کے جو بزرگ ہیں، بزرگ برتر فرشتے ہیں، وہ ان کے پیر کہے جاتے ہیں۔ تو فرشتوں میں بھی پیر ہیں، جناتوں میں بھی پیر ہیں، انسانوں میں بھی پیر ہیں، مگر غوث اعظم کا یہ مرتبہ ہے کہ وہ سارے پیروں کے پیر ہیں۔ یعنی صرف انسان کے پیروں کے پیر نہیں، جناتوں کے پیروں کے بھی پیر ہیں اور فرشتوں کے پیروں کے بھی پیر ہیں۔ تبولی فی السماء والارض دکات۔ اس لیے غوث اعظم نے کہا آسمان میں بھی میرے نقارے بستے ہیں، زمین پر بھی میرے نقارے بستے ہیں۔ یہ وہ مرتبہ حضور غوث اعظم پیرانے پہ، تو جس کی نقارے، جس کی شہرت، جس کا چرچا، جس کے تذکرے آسمان و زمین میں ہو، آپ سوچئے بھلا اس کو اپنی ولایت جتانے کی کیا؟ بھئی جتاتا تو وہ ہے جو کچھ ہوتا نہیں، جو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنا کرتا ہے، وہ اپنی کرامت خود بیان کرتے رہتا ہے، وہ اپنی باتیں خود ہی بیان کرتے رہتا ہے۔ لیکن پھر جب جتانا نہیں تھا، بتانا نہیں تھا، اور پھر غوث اعظم نے یہ 2 مرتبہ سلام کرا کیوں؟ جواب کیوں دیا؟ جواب 2 مرتبہ دیں گے تو سوال تو پیدا ہوگا، تو پھر جواب دینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ جہاں تک میں نے غور کیا اور میں نے جہاں تک سمجھا، مجھے یہ وجہ معقول سمجھ میں آئی کہ یہ واقعہ ہونا ضروری تھا، یہ واقعہ ہونا ضروری تھا تاکہ آنے والے لوگوں کو سبق مل سکے، آنے والی نسلوں کو سبق ملے کہ میری شخصیت، میری پرسنالٹی اور میری ذات کو پہچانو،
اگر میری چوکھٹ پر آ کر کوئی ایک مرتبہ سلام کر کے بھی چلا جاتا ہے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے محروم لوٹایا جائے۔ میں ماں کے شکم میں تھا، جواب دیتا تو اس میں سننے کی طاقت نہیں تھی، اسی لیے آج میں نے بڑی محفل میں اسے جواب دے کر تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ جب سلام کا قرضہ، ایک سلام کا قرضہ اور ایک سلام کا ادھار میں نہیں رکھتا ہوں بلکہ پلٹا دیتا ہوں، تو اب اگر تو میرے نام کی نظر و نیاز کرے، تو میرے نام پہ اگر لنگر لٹائے، تو میرے نام پہ اگر غریبوں کو کھانا کھلائے، تو اگر میرے نام پہ نظر و نیاز کرے، تو کیا تیرا احسان میں باقی رکھوں گا؟ جب میں سلام کا احسان باقی نہیں رکھتا تو تیری نظر و نیاز کا بدلہ عطا نہیں کروں گا۔ یہ میسج ہے، یہ سبق دیا غوث اعظم نے کہ جو میرے نام پہ کچھ بھی کرے گا اس کا ریوارڈ میں عطا کروں گا، اس کا بدلہ پلٹا کے میں دوں گا۔ اور یہ واقعہ اسی لیے بتایا گیا تاکہ لوگ اسی سے سمجھ لیں کہ جو کسی کا سلام ادھار نہ رکھتا ہو وہ ہماری نظر و نیاز ادھار رکھے گا، وہ ہماری عقیدت کو ادھار رکھے گا۔ ارے غوث اعظم کا مرتبہ تو یہ ہے، اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے غوث اعظم کی، جتنا پڑھتے جاتے ہیں غوث اعظم کو اتنا ہی عقیدت اور محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایسی قدرت، ایسی طاقت تو اللہ نے شاید ہی کسی ولی کو دی ہو۔ مجھے ایک چیز بتاؤں میں آپ کو، آدمی کا ہر چیز پہ کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر کوئی کنٹرول نہیں، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی اونچے منصب والا ہو، کتنے ہی عہدے پر بیٹھا ہو، ایک چیز پر اس کا کنٹرول نہیں، وہ چیز کیا جانتے ہیں؟ سپنا۔ سپنوں پہ کسی کا کنٹرول ہے؟ میں جو سپنا دیکھنا چاہوں وہی دکھے، ایسا ہوتا ہے کیا؟ میں جو سپنا دیکھنا چاہوں وہی سپنا مجھے نظر آئے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسا سپنا اچھا سپنا تو عجیب چیز ہے یار۔ اگر بازو میں بیٹھ کر کوئی سو جائے اور وہ سپنا دیکھے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آدمی کہیں بھی گھس جائے گا، گھر میں گھس جائے گا، بلڈنگ میں گھس جائے گا، مکان میں گھس جائے گا، کوٹھی میں گھس جائے گا، کہیں بھی گھس جائے گا، سپنے میں گھس کے بتائے۔ سپنا تو سپنا کہتی اسے جو اپنا نہ ہو، اور پڑوس میں بیٹھ کر آدمی کیا دیکھ رہا ہے، لوگ تو کیا کیا سپنا دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا جو سپنا دیکھتے ہیں وہ سپنا ہی دیکھتے ہیں، پھر وہ نہ ادھر نہ ان کا دیکھتے ہیں، نہ ان کا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا دیکھتے ہیں، نہ اپنا دیکھتے ہیں، بس سپنا دیکھتے ہیں۔ اچھا سپنا دیکھنا بری بات بھی نہیں، لیکن جائز سپنا دیکھو، ناجائز اور حرام سپنے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سپنا دیکھنا اچھی بات ہے بھائی۔ اگر کوئی چائے والا ہو اور وہ سپنا دیکھے کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، سپنا ہے، وہ ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی، سپنا بھی کبھی کبھی سچ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو سپنا دیکھنا اچھی بات ہے لیکن سپنا صحیح ہونا چاہیے۔ مگر آپ جو نیند میں سپنا دیکھتے ہیں یا پڑوس میں بیٹھ کر اگر کوئی سپنا دیکھتا ہے نا، ہمیں نہیں معلوم کیا دیکھ رہا ہے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس مختصر سی بات کر دوں کہ اگر آپ پڑوس میں بیٹھ کر کوئی سو رہا ہو یا کوئی آپ کے بغل میں لیٹا ہو اور سو رہا ہو اور وہ کیا سپنا دیکھا آپ کو معلوم پڑے گا؟ نہیں معلوم پڑے گا۔ سپنے پہ جب اس کا اختیار نہیں تو ہمارا کیا اختیار ہوگا؟ دیکھنے والے کا اختیار نہیں ہے تو ہمارا کوئی اختیار ہوگا؟ غوث اعظم کی بات بتاؤں میں، مجمع بھرا ہے، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، سائڈ سے 70,000 کا مجمع ہے، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، وہ تقریر کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو گئے، اور معمول یہ تھا کہ جیسے غوث اعظم کھڑے ہوئے پورا مجمع کھڑا ہو گیا، ادب اور احترام میں، تعظیم کے لحاظ سے پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ حضور غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، مجمع میں جگہ ہو گئی، اب آپ چلنے لگے، لوگ ہٹتے گئے،
غوث اعظم بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے بیچ مجمع میں پہنچے جہاں ایک بزرگ بیٹھ کے تقریر سنتے سنتے سو گئے۔ حضرت علی بن حیتی تقریر سنتے سنتے آنکھ لگ گئی، اور وہ پورا مجمع کھڑا ہے اور وہ بیٹھے سو رہے ہیں، اور حضور غوث پاک انہی کے پاس پہنچ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ 2 منٹ میں آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی دیکھا پورا مجمع کھڑا ہے اور سامنے غوث پاک ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت علی بن حیتی لرز گئے، اس لیے کہ تو گستاخی ہو گئی، گستاخی میں ولایت چھن جائے گی۔ کھڑے ہو گئے، کہا حضور مجھے معاف کیجئے گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کب تشریف لائے، اور اچانک تقریر سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا تھا۔ کہ علی تم سو گئے تھے اسی لیے تو آیا، سچ سچ بتاؤ کیا دیکھ رہے تھے سپنے میں؟ سپنے میں کیا دیکھ رہے تھے؟ لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے، بڑے باادب لوگ تھے۔ آج کا آدمی ہوتا پر چالو ہو جاتا، لیکن وہ ادب، بزرگوں کی بارگاہ میں ادب جو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضور روشن ضمیر ہیں، حضور پہ سب واضح ہے، سب جانتے ہیں حضور، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا دیکھ رہا تھا۔ کہا اے علی سچ بتانا اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے نا؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ہاں حضور اللہ کے رسول تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول تشریف لائے تھے؟ کہا حضور ابھی آنکھ لگی تھی اور دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ کہا اے علی سچ بتاؤ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ پھر حضرت علی نے کہا، علی بن حیتی نے، حضور خوب جانتے ہیں، حضور کو سب ظاہر ہے، حضور روشن ضمیر ہیں، حضور پہ سب واضح ہے، سب جانتے ہیں سرکار۔ کہا اللہ کے رسول یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ عبد القادر کی محفل میں جایا کرو اور جو سنو اس پر عمل کیا کرو۔ کہا حضور یہی فرما رہے تھے۔ کہا اے علی جو تو سپنے میں دیکھ رہا تھا میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ یہ غوث اعظم کی تو جو جس سے سپنے لوگوں کے نہ چھپ سکیں تو اپنے کیسے چھپ جائیں گے؟ اس لیے غوث اعظم کا مرتبہ اور مقام کو سمجھو، اور حضور غوث اعظم کو جو اللہ نے رتبہ اور مقام دیا ہے کہ سارے ولیوں میں سب سے اونچا مقام، سارے ولیوں میں سب سے اونچا رتبہ، اعلیٰ حضرت نے وہی تو کہا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جس کا قدم ولیوں کے کاندھے پر ہو تو جب قدم کا یہ عالم ہے تو سرے غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا۔ آج اسی کے نام کی 11ویں شریف ہے، جو ہو سکے جس سے جو ہو سکے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر کے بارگاہ غوث اعظم میں نظر کرے۔ تو ایک جگہ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کسی کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو، اللہ سے میرا وسیلہ دے کے دیکھو، میرے وسیلے سے دعا مانگو، دیکھو اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ تو آج کا دن بھی ہے، وسیلے سے دعا بھی مانگ سکتے ہیں، سرکار غوث اعظم کے نام کا وسیلہ، ان کے ذات کا وسیلہ بنا کر بارگاہ غوث اعظم میں آج نظر و نیاز پیش کریں، اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک تعالی حضور غوث اعظم کے فیوز و برکات سے ہم اور آپ سب کو مستفیض فرمائے، اور ان کے صدقے و طفیل میں تمام مومن مومنات اور مسلم مسلمات کی جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جو انسانیت پریشان ہے، مانوتا پریشان ہے، اور شڑینتر کرنے والے، سازش کرنے والے اپنی سازش میں منہمک ہیں، غوث اعظم کے صدقے و طفیل میں مولا، اور اس جمعہ کے صدقے میں اور اس منبر رسول کے صدقے میں جتنی بھی سازش کنندگان ہیں، جو بھی سازش کرنے والے ہیں، ان سب کو ذلیل و رسوا فرما دے، اور ان کو ایسا ذلیل فرما دے کہ یہ منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، اور انسانیت کی لاج رکھ لے، انسانیت کو بچا لے ہر آفت بلا اور وبا سے، ہمیں، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی، ہمارے اہل قرابت، ہمارے دوست احباب، عقیدت مند محبت والے سب کی اس وبا سے حفاظت فرما، اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔